1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کی 14 فلائنگ اسکواڈرن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں سر فہرست سرگودا میں تعینات معراج لڑاکا طیاروں سے لیس نمبر 5 اسکواڈرن تھا۔ ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس اسکواڈرن نے گنا قدر خدمات انجام دیتے ہوئے 390 کامیاب مشن سر انجام دیے۔ اسکواڈرن کا سب سے کامیاب مشن مکریاں ریلوے یارڈ کو تہس نہس کرنے کا تھا، جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بذات خود کی۔ علاوہ ازیں آپ کے اسکواڈرن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے 3 جنگی جہازوں کو مار گرایا۔ جنگ کے اختتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ہلکی رفتار سے اڑنے والے T-33 ٹرینر طیاروں سے لیس نمبر 2 اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر علی اصغر رندھاوا کر رہے تھے۔ ان جہازوں کو جنگ کے مد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ آپ کی قیادت میں اسکواڈرن نے 43 حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ چکلالہ ایئر بیس پر متعین C-130 طیاروں سے لیس نمبر 6 اسکواڈرن نے بھی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ونگ کمانڈر سید نثار یونس کی قیادت میں نمبر 6 اسکواڈرن نے 11 بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ B-57 بمبار طیاروں سے لیس نمبر 7 اسکواڈرن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاوالی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا۔ دوران جنگ اسکواڈرن نے بمباری کے 130 مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوائی اڈوں، ریڈار اسٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سرگودا پہ تعینات F-104 لڑاکا طیاروں سے لیس نمبر 9 اسکواڈرن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے۔ اسکواڈرن کی ایک ٹکڑی مسرور ایئر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ دوران جنگ اسکواڈرن نے بھارتی فضائیہ کے 2 جہازوں کو مار گرایا۔ علامہ ازیں اس کے مایہ ناز ہواباز ونگ کمانڈر مڈل کوٹ نے بھارتی ایئر بیس پہ کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ F-6 لڑاکا طیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر 11 اسکواڈرن سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ دوران جنگ اسکواڈرن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑاکا طیارے کو مار گرایا اور سرگودا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ونگ کمانڈر افضل چودھری کی قیادت میں نمبر 14 اسکواڈرن F-86 طیاروں سے لیس تھا۔ پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات اس واحد اسکواڈرن کا مقابلہ دشمن کے 12 فائٹر اسکواڈرن سے تھا۔ جذبہ شہادت سے سرشار اسکواڈرن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوران جنگ اس اسکواڈرن کے شیر دل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور 4 جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس اسکواڈرن کے 2 جانباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 15 اسکواڈرن ونگ کمانڈر نذیر جیلانی کی قیادت میں مرید ایئر بیس پر دشمن کے خلاف سرب کفن تھا۔ دوران جنگ اسکواڈرن کے جانبازوں نے کشمیر اور شیر گڑھ کے محاذ پر گرا قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکواڈرن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ونگ کمانڈر سید مجتبیٰ قریشی کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 17 اسکواڈرن رفیقی بیس پر تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن نے سلیم انیکی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ایئر سپورٹ مہیا کی۔ دوران جنگ نمبر 17 اسکواڈرن کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں اس اسکواڈرن کے شیر دل ہواباز کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 18 اسکواڈرن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ 19 فضائی مشنز کی قیادت کی، جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا، اور دشمن کی بیسز نیست و نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک Su-7 طیارہ مار گرایا۔ اسکواڈرن کے ایک اور جانباز ہواباز نے دشمن کے 2 MiG-21 جہاز بھی زمین بوس کیے۔ ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 19 اسکواڈرن پی ایف بیس مسرور پر تعینات تھا۔
اسکواڈرن نے چھوٹ سیکٹر میں گرا قدر خدمات انجام دی اور دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بھری مال گاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے۔ F-6 طیاروں پر مشتمل نمبر 23 اسکواڈرن ونگ کمانڈر منظور الحسن ہاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تعینات تھا۔ اسکواڈرن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایک جانباز کو فضائی مارکے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے پر ستارہ بصالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرانے پر تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سعد اختر حاتمی کی قیادت میں F-6 طیاروں سے لیس نمبر 25 اسکواڈرن سرگودا اور میاں والی میں تعینات تھا۔ اسکواڈرن کے جانباز ہوابازوں نے دوران جنگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے 3 طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 26 اسکواڈرن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور شم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور اسکواڈرن کمانڈر قیادت کی اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں نمبر 26 اسکواڈرن نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ دوران جنگ 2 جانباز ہوابازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 1971 کی جنگ میں جانباز ہوابازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار اسکواڈرن میں فضائی دفاعی امور میں منجھے ہوئے افسران اور ٹیکنیشین نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہے۔ گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں PF بیس بدین اور سکیسر پر نصب ریڈار اسٹیشنز نے جنگ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایام جنگ میں ایئر ڈیفنس کی کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسکواڈرن لیڈر رب نواز اور اسکواڈرن لیڈر فاروق حیدر خان جیسے مایاناز آفیسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔